سوال: کیا شادی کی رات میاں بیوی ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ سکتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، شرعی طور پر میاں بیوی ایک دوسرے کے پورے جسم حتیٰ کہ شرمگاہ کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ سوال: کیا میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنا بے حیائی ہے؟ جواب: نہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہے، اس لیے یہ بے حیائی نہیں۔ سوال: اگر شرم کی وجہ سے ایک دوسرے کی شرمگاہ نہ دیکھے تو؟ جواب: اگر کوئی اپنی حیا کی وجہ سے نہ دیکھنا چاہے تو یہ بھی درست ہے، لیکن دیکھنا شرعاً جائز ہے۔ سوال: کیا ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھ کر مذاق اڑانا جائز ہے؟ جواب: نہیں، ایسا کرنا درست نہیں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے کی عزت اور جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ سوال: کیا شوہر اپنی بیوی کو صفائی اور خوشبو کے بارے میں نرمی سے سمجھا سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، محبت اور حکمت کے ساتھ صفائی اور پاکیزگی کی تلقین کرنا اچھی بات ہے۔ سوال: کیا بیوی بھی اپنے شوہر کی شرمگاہ دیکھ سکتی ہے؟ جواب: جی ہاں، دونوں کے لیے یہ جائز ہے۔ سوال: کیا یہ اجازت صرف شادی کی پہلی رات کے لیے ہے؟ جواب: نہیں، جب تک نکاح قائم ہے یہ اجازت برقرار رہتی ہے۔ سوال: کیا میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر جذباتی ہو اور ہم بستری کرے تو جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، نکاح کا مقصد ہی حلال طریقے سے محبت اور ازواجی تعلق قائم کرنا ہے۔ سوال: کیا شرمگاہ دیکھنے کے لیے کوئی خاص دعا ہے؟ جواب: نہیں، اس کے لیے کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں، البتہ ہم بستری سے پہلے مسنون دعا پڑھنا مستحب ہے۔ سوال: کیا یہ کہنا درست ہے کہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ دیکھنا حرام ہے؟ جواب: نہیں، یہ بات درست نہیں، شریعت میں اس کی اجازت ہے۔ سوال: کیا اس سے رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں؟ جواب: اس بات کی کوئی صحیح شرعی دلیل موجود نہیں۔ سوال: کیا میاں بیوی کو تنہائی اور پردے کا اہتمام کرنا چاہیے؟ جواب: جی ہاں، ازواجی تعلقات میں پردہ اور رازداری کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ سوال: اگر بیوی شرم کی وجہ سے آمادہ نہ ہو تو شوہر کیا کرے؟ جواب: زبردستی نہ کرے بلکہ محبت، صبر اور نرمی سے پیش آئے۔ سوال: کیا صرف شرمگاہ دیکھنے سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ جواب: نہیں، صرف دیکھنے سے غسل فرض نہیں ہوتا، غسل جنابت مخصوص شرعی اسباب کی وجہ سے فرض ہوتا ہے۔ سوال: زنا کسے کہتے ہیں؟ جواب: نکاح کے بغیر مرد اور عورت کا جنسی تعلق قائم کرنا زنا ہے جو اسلام میں سخت حرام ہے۔ سوال: زنا اتنا بڑا گناہ کیوں ہے؟ جواب: کیونکہ اس سے خاندان، نسب، معاشرہ اور اخلاقی نظام متاثر ہوتا ہے، اس لیے اسلام نے اسے کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ سوال: کیا صرف جسمانی تعلق ہی زنا ہے؟ جواب: اصل زنا ناجائز جسمانی تعلق ہے، جبکہ بری نظر، فاحش گفتگو اور گناہ کی طرف لے جانے والے اعمال بھی ممنوع ہے، جیسا کہ احادیث میں ان سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ سوال: کیا زنا سے توبہ قبول ہوتی ہے؟ جواب: جی ہاں، جب تک انسان زندہ ہے سچی توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ سوال: سچی توبہ کیسے کی جائے؟ جواب: گناہ پر ندامت ہو فوراً گناہ چھوڑ دیا جائے، دوبارہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے، استغفار، نماز اور نیک اعمال کی پابندی کی جائے۔ سوال: زنا سے بچنے کے لیے نوجوان کیا کرے؟ جواب: نگاہیں نیچی رکھے، فاحش چیزوں سے بچے، نیک صحبت اختیار کرے، نماز کی پابندی کرے،
کثرت سے استغفار کرے اور استطاعت ہونے پر بروقت نکاح کرے۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا۔ سوال: کیا صرف نماز کافی ہے، اخلاق اچھا نہ ہو؟ جواب: نہیں، اسلام میں عبادت کے ساتھ اچھا اخلاق بھی بہت ضروری ہے۔ سوال: کیا روزانہ قرآن پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے؟ جواب: جی ہاں، روزانہ قرآن کی تلاوت اور اس کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرنا بہترین عمل ہے۔ سوال: اسلام میں والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنے کا حکم ہے؟ جواب: والدین کے ساتھ حسن سلوک، احترام، اطاعت اور نرمی کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کی خدمت عظیم عبادت ہے۔ سوال: کیا عورت کے لیے جمعہ کے دن کپڑے دھونا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، جائز ہے۔ سوال: جسم پر کیا لگانے سے شیطان 40 رات تک قریب نہیں آتا؟ جواب: زیتون کا تیل۔ اس دعوے کی معتبر حدیث سے صریح دلیل ثابت نہیں ہے۔ سوال: کیا اندھیرے میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، روشنی اور اندھیرے دونوں میں نماز پڑھنا جائز ہے۔ سوال: ابلیس پر سب سے پہلے لعنت کس نے بھیجی؟ جواب: حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ سوال: کون سا پھل کھانے سے بچہ خوبصورت اور خوش اخلاق پیدا ہوتا ہے؟ جواب: خربوزہ۔ اس کی کوئی معتبر شرعی دلیل ثابت نہیں ہے۔ سوال: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے؟ جواب: 3 بیٹے، حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم۔ سوال: جنت کے 8 دروازے کس کے لیے کھولے جائیں گے؟ جواب: جو وضو کے بعد مسنون دعا پڑھے اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھولے جانے کی بشارت صحیح حدیث میں آئی ہے۔ سوال: شیطان کتنے عرصے تک فرشتوں کے ساتھ رہا؟ جواب: اس کی کوئی متعین مدت قرآن و صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ سوال: قیامت کے دن لوگوں کو کتنے نامہ اعمال ملیں گے؟ جواب: نامہ اعمال ہر شخص کو دیا جائے گا، بعض دائیں ہاتھ میں، بعض بائیں ہاتھ میں اور بعض کو پیچھے سے دیا جائے گا۔ سوال: اللہ تعالیٰ ناراض ہو تو گھر سے کیا چیز ختم ہو جاتی ہے؟ جواب: برکت اور سکون۔ سوال: نماز کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: صلاۃ۔ سوال: کون سا عمل موت کو ٹالنے کا سبب بنتا ہے؟ جواب: صدقہ کرنے کے بارے میں احادیث میں بلاؤں سے حفاظت کا ذکر آیا ہے، مگر موت کا قطعی حکم واپس ہو جانا ثابت نہیں۔ سوال: اسلام میں کسی کا دل دکھانا کیسا ہے؟ جواب: گناہ اور بری بات ہے۔ سوال: قرآن مجید میں کتنی سورتیں ہیں؟ جواب: 114 سورتیں۔ سوال: دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی چیز کیا ہے؟ جواب: نیک شریک حیات اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ سوال: مومن کے دل پر سیاہ نقطہ کب لگتا ہے؟ جواب: گناہ کرنے سے۔ سوال: قیامت کے دن 2 بیویوں میں انصاف نہ کرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا؟ جواب: وہ ٹیڑے پہلو کے ساتھ اٹھایا جائے گا جیسا کہ حدیث میں آیا ہے۔ سوال: سورہ فاتحہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ جواب: قرآن مجید کی ماں۔ سوال: مال میں اضافہ کس چیز سے ہوتا ہے؟
جواب: صدقہ کرنے سے اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتا ہے